السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دنیا سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ سنڈے ہم نے دنیات کے اندر بہت سارے سبجیکٹ پڑھے تھے، حفظ صورت، دعا سنت، عقائد و مسائل اور سیرت۔ ہر ایک کے اندر ہم نے ایک ایک لیسن پڑھا تھا۔ آج واپس ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حفظ صورت ہم نے ایک لائن یاد کی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم واپس ایک لائن پڑھیں گے۔ میں آپ سب کو پڑھاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ بس یہاں تک آپ یاد کریں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب ہم دعا و سنت کے اندر آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، غسل یا سونے کے لیے کپڑے اتارے تو یہ دعا پڑھ۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ دعا یاد کر لی ہوگی۔ اس کے بعد عقائد کے اندر اعمال صالحہ کا سبق، دوسرا سبق جس میں 3 کوشچن ہے، وہ بھی آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ مسائل کے اندر ہم سبق نمبر 2 اوقات نماز، یہ اس سبق کی ہم نے شروعات کی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم یہ سبق مکمل کریں گے کہ اوقات نماز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اگر ہم اس نماز کو اسی وقت کے اندر پڑھیں گے تو وہ نماز ادا ہوگی، اور اگر وقت سے پہلے پڑھ لیں گے تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی، اور اگر وقت کے بعد پڑھیں گے تو وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ تو نماز کو ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ وقت سے پہلے پڑھنے سے تو نماز بالکل درست نہ ہوگی، اور وقت کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان پانچوں نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے، ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کا وقت اور عشاء کی نماز کا وقت۔ تو سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق
سے سورج نکلنے تک ہے۔ صبح صادق یعنی جب دین کی شروعات ہوتی ہے، صبح میں تھوڑا تھوڑا اجالا ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے تک، یعنی جب سورج نکل جاتا ہے وہاں تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اب اس وقت کے اندر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ادا ہوگی، اور اگر سورج نکلنے کے بعد اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ اب ظہر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت کہ زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اس کے 2 گنا ہونے تک۔ ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے، زوال کے بعد یعنی سورج جب بالکل آسمان کے اوپر آ جاتا ہے، بالکل آسمان کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تقریباً 12:47 یعنی 47 منٹ وہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کہاں تک رہتا ہے؟ تو ہر چیز کا سایہ، کہ ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کہ ہر چیز اس کا اپنا ایک سایہ ہے، اور اسی چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور وہیں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے عصر کی نماز کا وقت کہ ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے، کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جاوے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہے، اور وہیں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کہ عصر کی نماز کا وقت ظہر کے ختم ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک۔ اب مغرب کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کا وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد سے، سورج کے ڈوبنے کے بعد سے شام کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے تو وہاں سے مغرب، سورج ڈوبنے کے بعد سے تو مغرب کی طرف آسمان پر رہنے والی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک، کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور ڈوب جانے کے بعد جب تک آسمان پر سفیدی رہتی ہے تو وہاں تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت کہ آسمان کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک، جہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو جو وقت مقرر کیے ہیں تو اس وقت سے پہلے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی، اور وقت کے اندر پڑھیں گے تو نماز ادا ہوگی، اور وقت کے بعد، وقت ختم ہونے کے بعد پڑھیں گے تو وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ بس یہاں تک آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کریں گے اور ان 5 نماز کے اوقات کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔